سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان نے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نے ایک رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے بہت بردباری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہم نے اس کو لیا اور ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا. ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ہم تحمل دکھا سکیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ ہم رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہم اوور ریئیکٹ نہیں کرتے. مگر آپ نے دیکھا انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا, اور ہم نے ایک انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں ہم نے پاکستان نے ایکٹ کیا. میں اس پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ڈپلومیٹک ٹیم کو, فارن منسٹر کو, پرائم منسٹر کو اور خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب کو کہ انہوں نے بہت بردباری کے ساتھ انہوں نے اس کو سنبھالا. اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے. یہ صرف پاکستان پہ نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ہے اور خصوصاً گلف اسٹیٹس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. مگر پاکستان نے پھر انتہائی محنت کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اور انہوں نے ڈپلومیسی اس انداز میں چلائی کہ انہوں نے ٹوٹل نیوٹرلٹی اختیار کی, اور ٹوٹل نیوٹرلٹی اختیار کرنے کی وجہ سے باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی پاکستان پر اعتماد کیا اور پاکستان کو سینٹرل پلیس ملی کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ امریکہ بھی آئے اور ایران بھی آئے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی اور جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا. تو اسی ہی طریقے کے ساتھ ابھی بھی چائنا نے رول ادا کیا اور سیز فائر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان انہوں نے کرایا. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو یا پوری دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کنڈکٹ پر. ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایشو ہے وہ لوکل نہیں ہے, گلوبل ہے, اور اس کی وجہ سے تمام دنیا متاثر ہو رہی ہے, پاکستان بھی ہو رہا ہے اور سارے ہو رہے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میٹنگ میں تمام معاملات طے نہیں ہو سکتے, اور جو بھی ان کے پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور جو دوست ممالک ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہو کر کوشش کریں گے کہ یہ سیز فائر برقرار رہے اور کوئی اور ڈسٹربنس نہ آئے. میں ایک دفعہ پھر بھی اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. سر, جس طرح امریکہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, چائنا اور روس اور اس طرح دیگر ممالک اس ناکہ بندی کو روک پائیں گے تو یو این او کا کردار ہمیں اب کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیں, یہ بھی اہم سوال ہے, مگر دنیا کی دوسری طاقتیں بھی جو ہیں اور ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک کے لیڈر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے امریکن گورنمنٹ ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات گفت و شنید سے حل کیا جائے, بجائے اس کے کہ کوئی ٹینشن بڑھے اور کوئی اور ممالک بھی انوالو ہو جائے. پاکستان ٹوٹل نیوٹرلٹی پہ ابھی بھی یقین کر رہا ہے. غنی صاحب جیو سے ہیں جی. آپ غنی صاحب گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں ایک قدم سے اضافہ ہو چکا ہے. اس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ ہمارا جو بحران ہے جو تیل کا اور گیس کا, اس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ رات دیکھا کہ ایک گھنٹے بعد لائٹ جا رہی تھی. کیونکہ آپ وفاق گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے جی, پریزیڈنٹ آپ کے پاس ہے, اس وجہ سے آپ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ فوری طور پہ اس بحران پہ قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں, جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے یہ پہلے بھی تھا, مگر میرے دور میں بھی تھا, اب بھی ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیشن
ہم نے ختم کیا اس لیے کہ تاکہ مذاکرات کے درمیان سیشن ہم نہ چلائیں. تو انشاءاللہ جب سیشن ہوگا ان ایشوز پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ جلد آپ کو بہتر خبر ملے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا ابھی جو حالات ہیں پوری دنیا میں اس میں اب پرٹیکولر مسلمانوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ وہ جیسے یو این او کی ایک فوج ہے اس طرح مسلمان بھی اپنی ایک فوج بنایا پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اب جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ تو یہ بیٹھا ہے مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑانے کی ان کو کوشش کر رہا ہے, ان کی معیشت پہ بھی قابل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, ان کے سورسز پہ بھی ان کی نظر ہے. تو مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, اب اینڈ آ گیا ہے کہ مسلمان اکٹھے. دیکھیں مسلمانوں کو پہلے بھی ضرورت تھی, اب پہلے سے زیادہ اب ضرورت ہے اور OIC بھی اپنا رول ادا کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک نہیں پوری دنیا کے جو وزرائے اعظم ہیں یا حکومتیں ہیں وہ بھی معترف ہیں پاکستان کے رول کے لیے. ہم تو وائڈر رینج میں ہم ہیں, ہم صرف محدود نہیں مسلم ممالک تک بلکہ دنیا تک ہم وہ بھی ہماری کاوشوں کو وہ اپریشیٹ کرنا. اچھا کلام صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری فوج میاں وسیم صاحب سعودی عرب میں بھیجی گئی ہے ابھی اسلحہ اور دوسرا سامان بھی گیا ہے اور کل طیارے بھی گئے ہیں پرسوں, تو اس سلسلے میں آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں اس میں حکومت کے ساتھ یا آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں ہمارا اتحاد ہے حکومت کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا بالکل ان کے ساتھ اتحاد ہے اور ہم مشکل وقت میں ان کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں اور ہم ان کو مشکل وقت میں پیٹھ پہ چھرا بھی نہیں گھونپیں گے, مگر جہاں ان کی اچھی پالیسیز ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جہاں ان پہ تنقید کرنی ہو ہم ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور لیجسلیشن میں بھی اور حکومتی پالیسی گورننس میں بھی جہاں ہماری رہنمائی ہوتی ہے ہم پارٹیز کرتی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو وہ بعد میں تبدیل بھی کرتے ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں مگر حکومت کے کولیشن پارٹنر ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ جب بنائی جاتی ہیں تو وہ تمام فریقین کو اعتماد ملے. خبر بن گئی آپ کی. بیٹا یہ رانا صاحب کو آنے دینا. یہ ہمارے ساہیوال کے بھٹو ہیں, ان کا نام رانا حسن بھٹو ہے.